بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبرت کا عجائب گھر، پگھلتا ہوا تانبا اور مشک کی مٹی، جزا و سزا کا حتمی مشاہدہ۔ جب کائنات کے دولہا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے اس پار لامکان کی وسعتوں میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر چکے، جب کعبہ قوسین کی قربتوں میں محبت کے دیپ جل چکے اور امت کی بخشش کے پروانے جاری ہو چکے، تو واپسی کا سفر شروع ہوا۔ لیکن یہ واپسی سیدھی زمین پر نہیں تھی۔ خالق کائنات نے چاہا کہ میرا محبوب جو ابھی میری تجلیاتی و جمالیاتی شان، رحمت و محبت دیکھ کر آ رہا ہے، اب ذرا میری جلالیاتی شان، عدل و قہر کا بھی مشاہدہ کرے۔ معراج کا سفر صرف ملاقات کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ اس کائنات کے سب سے بڑے احتساب سیل، اکاؤنٹیبلٹی سیل کے معائنے کا نام بھی تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے کہ انسانوں کی نافرمانی کا انجام کیا ہے اور اطاعت کا صلہ کیا ہے، تاکہ جب وہ زمین پر جا کر لوگوں کو ڈرائیں یا خوشخبری دیں تو وہ سنی سنائی بات نہ ہو، بلکہ عین الیقین، آنکھوں دیکھا سچ ہو۔ چنانچہ واپسی کے سفر میں پردے ہٹا دیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ یہ سیر کسی تفریحی پارک کی سیر نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کے جرائم اور اس کی نیکیوں کا مجسم روپ یعنی پرسونیفیکیشن تھا۔ سب سے پہلے جس ہستی سے پالا پڑا وہ جہنم کا داروغہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کے سفر میں جس فرشتے کو بھی دیکھا، اسے مسکراتے ہوئے اور خوش آمدید کہتے ہوئے پایا، سوائے ایک کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مالک جہنم کے نگران فرشتے سے ہوئی تو اس نے سلام تو کیا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے جس کے چہرے پر اتنی سختی اور ہیبت ہے اور یہ ہنستا کیوں نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مالک ہے جہنم کا خازن یعنی داروغہ، جس دن سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے یہ کبھی نہیں ہنسا، اور اگر یہ کسی کو دیکھ کر ہنس سکتا ہوتا تو یقیناً آپ کو دیکھ کر ہنستا، مگر اس نے جس آگ کی نگرانی سنبھالی ہوئی ہے، اس کی ہولناکی نے اس سے مسکراہٹ چھین لی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس آگ کی شدت کا جس کے نگران فرشتے کی فطرت سے بھی خوشی محو ہو چکی ہے۔ یہ پہلا جھٹکا تھا جو بتا رہا تھا کہ آگے کا منظر کتنا خوفناک ہونے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر جہنم کا وہ دروازہ کھولا گیا جہاں انسانیت کے جرائم کو مجسم شکل میں دکھایا گیا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک انتہائی گھناؤنے عذاب میں مبتلا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے یعنی کوپر کے ہیں، اور وہ اتنے لمبے اور تیز ہیں کہ وہ ان سے اپنے ہی چہروں اور اپنے ہی سینوں کو بری طرح نوچ رہے ہیں۔ گوشت ادھڑ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، مگر وہ رکتے نہیں، جیسے کوئی جنون کی کیفیت میں خود کو تباہ کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے در پہ ہوتے تھے۔ یہاں رک کر آپ اس عذاب کی سائیکولوجی سمجھیے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کی عزت کو داغدار کرنا۔ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ دراصل اس کے چہرے یعنی عزت کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے سزا بھی وہی دی کہ اب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے نوچو۔ دنیا میں تم نے دوسروں کا چہرہ نوچا تھا، آخرت میں اب اپنا چہرہ نوچو گے۔ تانبے کے ناخن اس لیے کہ تانبا زہر اور سختی کی علامت ہے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد اور کسی کی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ جو زبان دوسروں کو کاٹتی تھی، آج وہی ہاتھ اپنے وجود کو کاٹ رہے ہیں۔
پھر منظر بدلا اور ایک ایسا ہولناک گروہ سامنے آیا جو معاشی دہشت گردی کا مرتکب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے اور پھولے ہوئے ہیں جیسے بڑے مکانات ہوں۔ ان کے پیٹ اس قدر بھاری ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، اور ان پھولے ہوئے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ہیں جو باہر سے صاف نظر آ رہے ہیں اور وہ اندر ہی اندر انہیں ڈس رہے ہیں۔ یہ لوگ راستے میں پڑے ہوئے ہیں اور آل فرعون جہنمیوں کا لشکر جب گزرتا ہے تو انہیں رونتا ہوا گزر جاتا ہے کیونکہ یہ ہلنے کے قابل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کون ہیں؟ جواب ملا، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ یہ سزا اس جرم کی نوعیت کے عین مطابق ہے۔ سود خور دنیا میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے غریبوں کا خون چوستا ہے، اس کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ اللہ نے آخرت میں اس کے پیٹ کو اتنا بھر دیا کہ وہ اس کے لیے عذاب بن گیا۔ وہ سانپ جو اندر بل کھا رہے ہیں وہ دراصل وہ حرام دولت ہے جو اس نے لوگوں سے چھینی تھی۔ سود ایک ایسا جرم ہے جو پورے معاشرے کو مفلوج کر دیتا ہے، اسی لیے اس سزا میں بھی انہیں مفلوج کر دیا گیا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ یہ منظر آج کے کیپٹلسٹک نظام کے منہ پر ایک تماچا ہے جو سود کو منافع کا نام دیتا ہے۔ سفر آگے بڑھا تو ایک ایسا منظر سامنے آیا جو انسانی فطرت کے بگاڑ کی انتہا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے ایک برتن میں پاکیزہ اور بھنا ہوا عمدہ گوشت رکھا ہے اور دوسری طرف ایک برتن میں سڑا ہوا بدبودار اور خبیث گوشت رکھا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس عمدہ گوشت کو چھوڑ کر اس سڑے ہوئے اور بدبودار گوشت کو بڑے شوق اور رغبت سے کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کراہت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اچھی چیز چھوڑ کر گندگی کھا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو حلال اور پاکیزہ نکاح کے ہوتے ہوئے یا حلال کے موقع ہوتے ہوئے حرام کاری یعنی زنا کی طرف جاتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حلال کو چھوڑا، حرام کو اختیار کیا۔ یہ واقعہ مختلف روایات اور خواب والے طویل حدیث کے سیاق میں ملتا ہے جو برزخ کے عذاب سے متعلق ہیں اور معراج کے واقعات سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ سزا ان کی نفسیات کا آئینہ ہے۔ زنا کرنے والے دراصل اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیتا ہے۔ اسے گھر کی پاکیزہ روٹی، بیوی یا شوہر میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن باہر کی گندگی یعنی زنا میں اسے لذت آتی ہے۔ اللہ نے ان کی اسی ذہنی گندگی کو عذاب کی شکل دے دی کہ اب کھاؤ وہی گندگی جسے تم دنیا میں لذت سمجھتے تھے۔ یہ سب سزائیں بولتے وقت میری روح، میرا جسم کپ کپا رہا ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو سنتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد رکھیں۔ یہ ان لبرلز اور جدیدیت پسندوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر ایک اور دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو بھاری پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ جب پتھر ان کے سر پر مارا جاتا ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے۔ پھر جب تک وہ پتھر اٹھا کر لایا جاتا ہے ان کا سر دوبارہ جڑ کر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ مارا جاتا ہے۔ یہ عمل مسلسل جاری ہے، درد کی انتہا، پھر ٹھیک ہونا، پھر درد۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے لیے بوجھل ہو جاتے تھے، یعنی جو فرض نماز چھوڑ کر سوئے رہتے تھے یا سستی کرتے تھے۔ غور کریں، سر کو کیوں کچلا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ وہ سر تھا جو اللہ کے سامنے جھکنے سے انکاری تھا یا سستی کرتا تھا۔ جس سر میں اتنا تکبر یا غفلت بھری ہو کہ وہ خالق کے بلاوے یعنی اذان پر بھی نہ اٹھے، اس سر کا علاج یہی ہے کہ اسے بار بار توڑا جائے۔ یہ ان مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو نماز کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جہنم کی ان ہولناک مناظر کے بعد جہاں چیخیں، پیپ، آگ اور تانبے کے ناخن تھے، اللہ تعالیٰ نے منظر بدلا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، فضا میں ایک بھینی بھینی خوشبو رچ بس گئی۔ یہ جنت کی سرحد تھی۔ جہنم اگر عدل اور قہر کا گھر تھا تو جنت رحمت اور انعام کا گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا
وہ جنت کے آرکیٹیکچر اور وہاں کی مٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی عمارت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور اس کا گارا سیمنٹ خالص مشک کا ہے، اور وہاں کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ ذرا اس منظر کو ویژولائز کریں۔ ہم دنیا میں مٹی اور سیمنٹ کے گھروں کے لیے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو، جس گھر کے تم اصل وارث ہو اس کا تو گارا بھی مشک کا ہے، وہاں کی مٹی میں بھی خوشبو ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں رہے گا، کبھی نہیں مرے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، اور کبھی اس کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے۔ پھر جنت کی سب سے عظیم الشان نہر دکھائی گئی، جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، الکوثر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت میں چل رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک نہر نظر آئی جس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ الکوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی یا کیچڑ بھی خالص مشک کی تھی، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ یہ کوثر صرف پانی نہیں، یہ اللہ کی محبت کا جام ہے۔ یہ وہ حوض ہے جہاں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے کنارے موتیوں کے خیمے ہیں، اور اس میں وہ پرندے اڑ رہے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں جیسی لمبی اور خوبصورت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا، یہ تو بڑے مزے میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ مزے میں ہوں گے۔ پھر جنت کا وہ منظر سامنے آیا جو انسانی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، سدرۃ المنتہا کا درخت۔ پچھلی تحریر میں ہم نے اس کی ہیبت کا ذکر کیا تھا، یہاں اس کے حسن کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، 2 نہریں باطن میں ہیں جو جنت میں بہتی ہیں، اور 2 نہریں ظاہر میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ ظاہر والی کون سی ہیں؟ بتایا گیا، یہ نیل اور فرات ہے، یعنی ان کی اصل جنت سے ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے پھل اتنے بڑے جیسے مقام ہجر کے مٹکے۔ جب اللہ کے حکم سے اسے انوار نے ڈھانپا تو اس میں ایسے رنگ نمودار ہوئے جو انسانی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ وہاں سونے کے پروانے اڑ رہے تھے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ جنت میں نیچر اپنی انتہا پر ہوگی۔ یہ کوئی بورنگ جگہ نہیں، بلکہ رنگوں، روشنی اور زندگی سے بھرپور ایک جنت ہے۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنی۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے کسی کے جوتوں کی آہٹ سنی۔ میں نے دیکھا تو وہ بلال تھے۔ یہ معراج کا ایک لطیف پہلو ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ جو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے جاتے تھے، جنہیں لوگ حقیر غلام سمجھتے تھے، معراج کی رات عرش کے مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوتوں کی آواز جنت میں سن رہے تھے۔ یہ اسلام کا سوشل ریلیویشن، سماجی انقلاب ہے۔ اسلام میں مقام رنگ و نسل سے نہیں، تقویٰ سے ملتا ہے۔ معراج نے ثابت کر دیا کہ بلال کا مقام ابو جہل اور ابو لہب سے کہیں بلند ہے۔ اس طویل اور لرزہ خیز مشاہدے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس زمین پر تشریف لائے تو ان کی کیفیت بدل چکی تھی۔ وہ پہلے بھی خوف خدا رکھتے تھے، مگر اب وہ آنکھوں دیکھی گواہی دے رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، اور تم بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اور جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اور اللہ سے پناہ مانگو۔ ساتھیوں، یہ معراج کا سفر، یہ جہنم کے تانبے کے ناخن، یہ پیٹ کے سانپ اور یہ جنت کے موتیوں کے محل، یہ کوئی داستان پارینہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مستقبل ہے۔ ہم سب اسی راستے پر گامزن ہیں۔ موت وہ دروازہ ہے جس کے بعد ان میں سے کوئی ایک منظر ہمارا منتظر ہوگا۔ سود کھانے والے، غیبت کرنے والے، زنا کرنے والے اور نماز چھوڑنے والے، یہ سب آج بھی ہمارے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویڈیو فوٹیج دیکھی وہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے تھی کہ یہ جرائم معمولی نہیں ہیں، ان کا اثر کائناتی ہے۔ اگر ان سب باتوں کو سن کر آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خوف پیدا ہوا ہے تو اپنے رب سے توبہ کریں، کیونکہ جنت کا دروازہ ابھی کھلا ہے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، تانبے کے ناخن یا مشک کی مٹی۔